سورج کی سرخی پورے جنگل میں چھائی ہوئی تھی۔ درخت پہ بیٹھی ہدہد اپنے بچوں میں پیار بانٹ رہی تھی، پھر خوراک کی تلاش میں نکل پڑی۔ بچے کھیلتے ہوئے خوش نظر آ رہے تھے کہ اچانک ایک بھیانک پرندہ ہدہد کے بچوں پر حملہ کرتا ہے۔ مصباح نام کا ایک بچہ درخت سے گر کر جھاڑیوں کے بڑے سے پتے پر آ گرتا ہے اور اپنے بھائی پر ہوتے ہوئے ظلم کو دیکھ کر خوف کے مارے جھاڑیوں میں چھپ جاتا ہے اور دہشت زدہ کئی عرصے تک جھاڑیوں میں ہی چھپا رہتا ہے۔ کئی دن گزر گئے مگر بھوک اور پیاس کی شدت برداشت نہ کرتے ہوئے وہ جھاڑیوں سے باہر آ جاتا ہے۔ جنگل کا خوفناک منظر دیکھ کر مصباح کانپتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے اسے جنگل میں کئی عجیب و غریب پرندے دیکھنے کو ملتے ہیں جن کی شکل و شباہت اس سے کافی مختلف ہوتی ہے۔ کوئی زندہ رہنے کے لیے درختوں کے پتے کھائے تو کوئی شکار کر کے تازہ فاختہ کا گوشت۔ زوراور پرندوں کا کمزوروں پر حملہ دیکھ کر وہ ہر لمحہ خوف زدہ رہتا۔ خوراک کی تلاش میں اس کی رفتار تیز تر ہو چکی تھی مگر طبیعت میں ایک بوجھل پن وارد ہو چکا تھا۔ اپنے جیسے کسی پرندے کا ڈھانچہ زمین پر دیکھ کر اس کی آنکھیں نم زدہ ہو جاتی۔ ایک رات وہ جھاڑیوں میں آیا ہیتا کے اوپر بیٹھے پرندے شور مچانے لگے۔ لڑنے کی آوازیں تیز ہو رہی تھی کہ اچانک درخت سے ایک چمگادڑ کا بچہ جس کا نام پینو تھا آ کر زمین پر گرا۔ مصباح اس کی جان بچانے کے لیے آگے بڑھا اور اسے جھاڑیوں میں لے آیا۔ پرندوں کے تیز پنجے لگنے کے باعث پینو بے ہوش ہو چکا تھا۔ مصباح اس کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ دن گزرتے گئے۔ اس ہمدردی اور ساتھ رہنے کے باعث پینو کی دوستی مصباح سے بڑھنے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور کئی بار ان پر حملے بھی ہوئے مگر اب ان کے لیے جگہ ناگوار بن چکی تھی، سو دونوں نے دل برداشتہ ہو کر جنگل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلی صبح وہ دونوں جنگل کو خیر باد کہہ کر کسی اچھی جگہ کی تلاش میں چل نکلے۔ رات دن سفر جاری رہا۔ سبززار وادیوں سے نکلتے ہی اب راستے بنجر اور نوکیلے چٹانوں سے بھرپور ہوتے چلے گئے۔ مصباح واقعات کو صرف مشاہدے تک محدود نہ رکھتا بلکہ اکثر باتوں سے پریشان بھی ہو جاتا۔ دوسری طرف لاپرواہ پینو کھیلتا کودتا نظر آتا۔ یوں حالت سفر میں کئی دن کھیلتے کودتے بیت گئے۔ مصباح کچھ ہی دنوں میں پرواز کرنا سیکھ گیا لیکن دوسری طرف پینو کی ساری کوششیں رائگاں گزری۔ یوں وہ مصباح سے جلن محسوس کرنے لگتا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ اس نے پرواز کی کوششیں بھی جاری رکھی اور آخرکار پرواز کرنا سیکھ ہی گیا۔ ایک دن مصباح پرواز کر رہا تھا کہ اچانک اسے دشت میں ایک درخت کے نیچے سفید بالوں والا ضعیف الو بیٹھا دکھائی دیا۔ اسے ڈر لگا سو وہ اپنی پرواز کی رفتار کم کر کے بزرگ الو کے پیچھے چھپ گیا اور نہایت حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ میرے سامنے آؤ، بڈھا الو بولنے لگا۔ مصباح دھیمی رفتار سے اس کے سامنے آیا مگر اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس کے دل میں سکون کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اس نے بوڑھے الو سے اپنا تعارف کرایا۔ پھر تعارف مکالمے اور مکالمہ واقعہ نگاری میں بدل گیا۔ مصباح کی دل گداز آپ بیتی سن کر بوڑھے الو کی آنکھیں نم زدہ ہو گئی مگر اسے کوئی حیرانی نہیں ہوئی۔ باتوں باتوں میں بوڑھے الو نے مصباح کو اپنی آپ بیتی بھی سنا ڈالی۔ بوڑھے الو کی باتیں اور نصیحتوں سے مصباح کو نہایت سکون محسوس ہوا۔ مصباح نے واپس آ کر اپنے دوست پینو کو بوڑھے الو کے بارے میں آگاہ کیا۔ پینو کو اس میں دلچسپی ذرا بھی نہیں تھی
لیکن اکیلا پن محسوس کرنے کی وجہ سے اسے مجبوراً بوڑھے الو کے پاس آنا پڑا۔ کئی مہینے آرام سے گزر گئے۔ اسی دوران مصباح بلا ناغہ بوڑھے الو کے پاس آ کر اس کی باتوں سے مستفید ہوتا رہا، مگر اس کا دوست پینو درخت کے سائے سے دور ہمیشہ اس کو حسد سے دیکھتا رہا۔ مصباح بوڑھے الو کی صحبت سے بہت متاثر تھا۔ اسے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ اسے جنگل واپس جا کر دوسرے پرندوں کو بھی اس بوڑھے الو کی دانش بھری باتوں سے روشناس کرائے۔ مصباح نے اپنے اس فیصلے سے بوڑھے الو کو آگاہ کیا۔ وہ مصباح کا یہ جذبہ دیکھ کر بہت مسرور ہوا، مگر اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی۔ پینو اس فیصلے سے خوش نہیں تھا، مگر اسے اکیلے پن کے خوف کے باعث مصباح کے ساتھ جانے کے سوا چارہ بھی نہ تھا۔ اگلے دن بوڑھے الو نے مصباح کو پاس بلایا اور نصیحت کرنے کے بعد اسے اپنا ایک جادوئی پر دے دی۔ بوڑھے الو نے مصباح کو اس پر کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور پھر اسے اور پینو کو جنگل کی طرف رخصت کر دیا۔ طویل سفر کے بعد دونوں اپنے آبائی جنگل پہنچ گئے۔ اس کے دل میں ایک امید کی کرن جگمگا رہی تھی۔ وہ پہلے الوؤں کے پاس گیا اور انہیں بوڑھے الو کی نصیحتیں اور دانش بھری باتیں بتائیں۔ مصباح نے جادوئی پر ان پر پھیر دیا، جس کی وجہ سے ان کے کالے پروں پر خوبصورت اور رنگ برنگے نقوش نمودار ہونے لگے۔ درخت پہ لٹکا ہوا پینو بھی حیرانی سے اپنے سیاہ جسم کی طرف دیکھنے لگا کہ شاید اس کے جسم پہ بھی ایسے رنگ برنگے نقوش بن جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کے خون میں حسد کی لہریں تیز ہو گئی۔ اب مصباح باری باری جنگل کے مختلف پرندوں کے پاس گیا اور امن و محبت کا درس دیا، جس سے یکایک ان کے پروں پر رنگ برنگے خوبصورت نقوش بن جاتے۔ یہ خبر تمام جنگل میں پھیل گئی۔ جنگل کا خوخوار گروہ یعنی لاش خوروں کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ جنگل کے پرندے مصباح کی باتوں اور نصیحتوں کے قائل ہو رہے ہیں، تو انہیں یہ بات ہرگز نہیں پائی۔ لاش خوروں کے سردار، جو قناش کے نام سے پورے جنگل میں مشہور تھا اور جس کی دہشت سے پورا جنگل لرز اٹھا، تمام لاش خوروں کی مجلس مشاورت بلائی اور مصباح کو ٹھکانے لگانے کی ترکیب سوچنے لگے، اور ان کے بدماش ٹولے نے منصوبے کے تحت مصباح اور فاختاؤں کے بیچ حملہ کر دیا۔ اس اچانک اور بھرپور حملے کے باعث مصباح سمیت بہت سی فاختائیں بھی زخمی ہوئی۔ مصباح کا دوست پینو درخت کی ٹہنی پر لٹکا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں نہایت خوش تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مصباح کے مرنے کے بعد اس کے مقابلے پر کوئی دوسرا پرندہ نہیں ہوگا۔ وہ اپنے خیالات میں گم جادوئی پر اٹھا کر اپنے کالے جسم کے کالے پروں پر لگا رہا ہوتا تھا۔ وہ اسی گمان میں اڑتا ہوا لاشخوروں کا ساتھ دینے کے لیے مصباح کے پاس جا پہنچتا ہے۔ مصباح زخمی حالت میں یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید اس کا دوست اس کی جان بچانے آیا ہے، مگر افسوس ایسا ہرگز نہیں تھا۔ حسد کا شکار پینو اپنے تیز پنجوں سے مصباح کی گردن مروڑ دیتا ہے اور اسے جان سے مار کر جادوئی پر چھین کر فرار ہو جاتا ہے۔ جنگل میں یکایک شور مچ جاتا ہے۔ بدماش لاشخوروں کا گروہ بھی یہ موقع غنیمت جان کر فرار ہو جاتے ہیں اور باقی تمام پرندے خون میں لت پت مصباح کو دیکھ کر غم سے نڈال رہ جاتے ہیں۔ لاشخوروں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ سردار قناش دوسرے لاشخوروں اور حیوان نما پرندوں کو مصباح کے مرنے کی خوشخبری سناتا ہے کہ سیمورغ مر گیا، سیمورغ مر چکا ہے، آؤ جشن منائے، طاقتور زندہ باد، سیمورغ مرد آباد، سیمورغ مرد آباد، سیمورغ مرد آباد۔ سیمورغ زنده است و جاودان
جاودان بود با نیشخند گفت یکی